دعائے کمیل یہ ایک عجیب و غریب دعا ہے جسے امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے دوست کمیل کو سکھلایا۔ یہ دعا ان ملکوتی اور معجز نما کلمات پر مبنی ہے جو صدیوں سے مومنین کو اپنے پروردگار اور رحمان و رحیم رب سے متصل کرنے کا بہترین ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک طویل دعا ہے جسے آسان اور قابل فہم بنانے کے لیے ٹکڑوں میں بانٹ کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اللہ سے لو لگانے والے خواہش مندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکے۔ اس دعا کی سب سے عظیم بات یہ ہے کہ یہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر دعا مانگنے سے پہلے درود پاک کی تلاوت ضروری ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ پہلی اور آخری دعا قبول ہو اور بیچ والی دعا رہ جائے۔ اس لیے ہر حصے سے پہلے درود پاک کی تلاوت کی گئی ہے۔ امید ہے ہم سب کو دعائے کمیل کے ملکوتی کلمات ادا کرتے رہنے سے ثواب دارین حاصل ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، میں واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کا جس سے تو نے موجودات کی تقدیر بنائی، تیرے ان حتمی فیصلوں کا جنہیں تو نے اٹل اور ناقابل تغیر حیثیت سے نافذ کیا، اور تو ان پر غالب ہے جن پر یہ حکم لاگو ہے کہ تو بخش دے اور معاف کر دے اسی رات اور اسی لمحے ہر وہ جرم جس کا میں مرتکب ہوا ہوں، اور ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہے، اور ہر وہ برائی جو میں نے چھپائی ہے، اور ہر وہ نادانی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ چاہے چھپی ہوئی ہو یا کھلم کھلا، مخفی رکھی ہو یا ظاہر کی ہو، میری ہر ایسی بدعملی کو معاف کر دے جس کے لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دیا، جنہیں تو نے میرے ہر عمل کو ثبت کرنے پر مامور کیا ہے، اور انہیں میرے اعضاء کے ساتھ میرے اعمال کا گواہ بھی مقرر کیا ہے۔ پھر ان سب سے بڑھ کر تو خود میرے اعمال کا نگران ہے اور ان باتوں سے بھی باخبر ہے جو ان کی نظر سے مخفی رہ گئی ہیں اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے چھپایا ہے اور جن پر تو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس بھلائی میں سے جو تو نے نازل فرمائی ہے، ہر اس احسان میں سے جسے تو نے سرفراز فرمایا ہے، ہر اس نیکی میں سے جسے تو نے عام کیا ہے، ہر اس رزق سے جس میں تو نے وسعت دی ہے، ہر اس گناہ سے جسے تو نے معاف کر دیا ہے، ہر اس غلطی سے جسے تو نے چھپا دیا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میری غلامی کے مالک۔ اے وہ ذات جس کی گرفت میں میری جان ہے، اے میری بدحالی اور بے چارگی کے جاننے والے، اے میرے فقر و فاقہ سے آگاہی رکھنے والے، اے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے حق کا، تیری پاکیزگی کا، تیری عظیم ترین صفات کا اور تیرے مبارک ناموں کا۔ میری التجا ہے کہ میرے دن رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور کر دے، کہ ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر ہو اور میرے اعمال کو قبول فرما، اس طرح کہ میرے تمام اعمال اور اسکار ایک ورد کی حیثیت اختیار کر لیں اور مجھے تیری اطاعت اور عبادت میں ایک دائمی اور سرمدی کیفیت حاصل ہو جائے۔ اے میرے آقا، اے وہ ذات جو میرا آسرا و بھروسہ ہے اور جس کی سرکار میں میں اپنی ہر الجھن پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے اعضاء میں اپنی اطاعت کے لیے قوت دے، میرے قواعد عمل کو فرائض کی انجام دہی کے لیے پختہ کر دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے قرار واقعی ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، یہاں تک کہ میں بڑی آسانی سے تجھ تک رسائی حاصل کر سکوں، اس میدان میں جہاں ہر کوئی تجھ تک پہنچنے میں سبقت لے جانے کے لیے کوشاں ہے، اور نہایت سرعت سے تجھ تک پہنچ سکوں ان مقابلہ کرنے والوں میں سے پہل کرتے ہوئے، اور تیرے شہداؤں میں شامل ہو کر تیرے قرب کا شوق پیدا کروں، تیرے مخلص بندوں کی طرح تجھ سے قرب حاصل کروں اور اہل یقین کی طرح اپنے اندر خوف پیدا کروں، اور تیری بارگاہ میں جب مومنین جمع ہوں تو میں ان کے ساتھ رہوں۔ اے اللہ، جو شخص مجھ سے کوئی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اپنی زد میں لے لے، اور جو مجھے فریب دے تو اسے اپنے انتقام کی گرفت میں جکڑ لے، مجھے اپنے ان بہترین بندوں میں قرار دے جو تیرے ہاں کامیاب اور مقبول ترین ہیں، جنہیں تیری جناب میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے اور جو تیرا قرب حاصل کرنے والوں کے درمیان بندگان خاص کا درجہ رکھتے ہیں۔
کیونکہ یہ رتبہ تیرے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنی شان کریمی سے مجھ پر رحم فرما، اور اپنی شان کے مطابق مہربانی فرما، اپنی رحمت سے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا کر، میرے دل کو اپنی محبت کی چاشنی عطا کر، میری دعائیں قبول کر کے مجھ پر احسان فرما، میری خطائیں معاف کر دے اور میری لغزشیں بخش دے۔ چونکہ تو نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت واجب کی ہے، انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرنے کی ضمانت فراہم کی ہے، اس لیے اے میرے پروردگار اور اے میرے آقا، میرے رب، میں نے تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلایا ہے، بس اپنی عزت کے صدقے میں میری دعا قبول فرما اور مجھے میری منزل تک پہنچا۔ مجھے تیرے فضل و کرم سے جو امید ہے اسے منقطع نہ ہونے دے، اور جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی میرے دشمن ہوں مجھے ان کے شر سے بچا۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ یقیناً تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اے وہ ذات جس کا نام نامی ہی دوا ہے، اور اے وہ ذات جس کا ذکر ہر بیماری کی شفا ہے، اور جس کی اطاعت سب سے بے نیاز کر دیتی ہے، اس پر رحم کر جس کی واحد پونجی تیرا آسرا ہے۔ اور جس کا سامان دفاع گریہ وزاری ہے۔ اے نعمتیں عطا کرنے والے منعم حقیقی، اے دکھ درد کے دفع کرنے والے، اے ان وحشت زدہ بندوں کے لیے روشنی جو تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے صاحب علم جسے کوئی اور علم نہیں دے سکتا، تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہے، اور وہ سلوک نہ کر جس کا میں سزاوار ہوں۔ اللہ اپنے رسول پر اور ان بابرکت ائمہ پر درود بھیجتا ہے جو آل رسول ہیں، اور کثرت سے سلام بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔